برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فاما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان تقریر بنایا، آئیے اس کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل فرط عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ سرکار ذی وقار احمد مختار شفیع روز شمار کے دربار گوہربار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، ہماری تفسیر قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے اور آپ حضرات اس کو سنتے رہیے اور اپنے دوست و احباب کو بھی اس سے جوڑتے رہیے تاکہ ہم سب مل کر آخرت کا توشہ اکٹھا کریں، نیکیاں اکٹھا کریں۔ آج میں نے جس آیت مقدسہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، پھر انشاءاللہ اسی کی تفسیر بیان ہوگی، اس کو سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، امام عشق و محبت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان اس آیت مقدسہ کا ترجمہ اس طرح فرماتے ہیں: ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرما دے۔ بعودۃ فما فوقها، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو وہ جو ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، رہے کافر وہ کہتے ہیں ایسی کہاوت میں اللہ کا کیا مقصود ہے؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ بتیروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے، ویہدی بہ کثیرا، اور بتیروں کو اس سے ہدایت دیتا ہے، وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، یہ اس آیت مقدسہ کا وہ ترجمہ ہے جو امام عشق محبت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان نے فرمایا ہے۔ اب اس کی لفظی تشریح میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ اللہ فرماتا ہے: ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها۔ ان حرف مشبہ بالفعل ہے جس کے معنی ہے بے شک، تحقیق۔ اللہ خدا کا ذاتی نام ہے۔ لا یستحیی یہ حیا سے بنا ہے جس کے معنی ہے شرم و غیرت، یعنی ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ شرم و غیرت نہیں فرماتا۔ ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، ان کے معنی کہ اور ضرب یضرب ضربن، اس کے معنی کئی آتے ہیں۔ ضرب یضرب ضربن کے معنی مارنے کے بھی آتے ہیں اور چلنے کے بھی آتے ہیں، مثال بیان کرنے کے بھی آتے ہیں، لیکن یہاں پر جو معنی مراد لیے گئے ہیں وہ مثال بیان کرنے کے لیے لیے گئے ہیں، اس لیے کہ اس میں ایک لفظ آیا ہے بعودتن، جس کے معنی ہے مچھر کے، جس کے معنی ہے مچھر کے، تو اللہ مچھر کی مثال بیان فرما رہا ہے
تو یہاں پر مچھر کا بیان ہے۔ تو ضرب یضرب ضربن کے معنی مارنا، چلنا اور مثال بیان کرنا۔ مثلا ما اس کے معنی آتے ہیں کوئی سی کہاوت، یعنی کوئی بھی کہاوت ہو، کوئی بھی مثال ہو، چاہے وہ مچھر کی مثال ہو یا مکڑی کی مثال ہو یا گدھے کی مثال ہو، کوئی بھی مثال، یعنی بے حیائی کو چھوڑ کے سب مثالیں پروردگار عالم، چاہے وہ چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، سب کی بیان فرمانے میں حیا نہیں فرماتا۔ بعودتاً مچھر، چاہے وہ چیز مچھر ہو، فما فوقہا یا اس سے بڑھ کر، تو بعودت کے تن کے معنی آتے ہیں مچھر کے، اور فوق کے معنی یعنی اوپر، یعنی اس سے بھی بڑھ کر، اس سے بھی بڑھ کر، یعنی اس سے بھی اگر کوئی چھوٹی چیز ہے تو اس کی بھی مثال پروردگار عالم بیان کرنے میں حیا نہیں فرماتا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، فا کے معنی تو کے، اما کے معنی لیکن کے، الذین یہ جمع کا صیغہ ہے اس میں موصول کا، آمنو یہ ایمان لانے کے معنی میں جمع کا صیغہ ہے، فیعلمون تو وہ جانتے ہیں، فا کے معنی تو، یعلم علم یعلم علما سے جاننے کے معنی میں جمع کا صیغہ ہے، انہ الحق من ربہم، حق کے معنی کئی ہیں، ٹھیک کے معنی ہے حق کے، صحیح کے معنی ہے سچ کے معنی ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، واو کے معنی اور کے، اما کے معنی لیکن کے، الذین اس میں موصول ہے جمع کا صیغہ، کفروا انکار کرنے کے معنی میں جمع کا صیغہ ہے، کفر کرنے کے معنی، فیقولون فا کے معنی تو کے، اور یقولون جمع کا صیغہ ہے، قال یقول قولا کہنا، بات کہنا کے معنی میں، ماذا ماذا کے معنی آتے ہیں کیا کہ، اراد اللہ اللہ کا ارادہ، اللہ کا مقصود، ارادہ کے معنی ارادہ مقصود، بہذا مثلا اس مثال سے، یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، یضل دل یضل دلالا، اس کی تفسیر اس کی تشریح گزر چکی ہے، جس کے معنی آتے ہیں گمراہی کے، بہ اس کے ذریعے سے، یعنی اس مثال سے، بہت ساری یہ جو مثال چھوٹی چھوٹی مثالیں، یہ بڑی بڑی مثالیں دی گئی ہیں، اس کے ذریعے سے پروردگار عالم بتیروں کو، کثیرن کے معنی آتے ہیں بتیرے، بہت زیادہ، بہت سے لوگوں کو، سمجھ میں آئی، گمراہ فرما دیتا ہے، وَيَهْدِي اور یہدی ہدایت کے معنی میں ہے، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، فاسق یہ فسق کی جمع ہے، یعنی بدکار لوگ۔ تو یہ اس آیت مقدسہ کی لفظی تشریح تھی جو میں نے آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کی۔ اب اس کی کچھ تفسیر میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا، کہ بے شک اللہ حیا نہیں فرماتا کہ وہ کوئی بھی مثال بیان کرے، چاہے وہ مچھر کی مثال ہو بعودتاً یا اس سے بڑھ کر مثال ہو۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، مچھر سے متعلق، مچھر کے اندر یعنی مچھر بعودتاً کا جو لفظ آیات ہے، اس سے متعلق میں کچھ آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ چند عجیب خصوصیتیں مچھر کے اندر ہوتی ہیں۔ وہ کیا ہوتی ہیں؟ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ یہ مچھر جب تک بھوکا رہتا ہے تو یہ زندہ رہتا ہے۔ جب تک مچھر بھوکا رہتا ہے، یہ خصوصیت ہے مچھر کی، رب فرماتا ہے کہ یہ مچھر کی خصوصیت ہے، مچھر جب تک بھوکا رہے گا یہ زندہ رہے گا، اور مچھر کا جب پیٹ پھل ہو جاتا ہے، مکمل طور پر یہ پیٹ بھر لیتا ہے تو یہ مر جاتا ہے۔ یعنی اس مچھر کا بھوکا رہنا گویا کہ اس کا زندہ رہنا ہے، اور مچھر کا مکمل پیٹ بھر جانا گویا کہ اس کی موت ہے۔ تو یہ اس کی خصوصیت ہے۔ اسی طرح دنیا دار مصیبت میں رب کو یاد کرتا ہے، یعنی دنیا دار جو دنیا سے زیادہ تعلق رکھنے والا ہوتا ہے، تو جب وہ اس پہ مصیبت کا پہاڑ گرتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جب عیش میں ہوتا ہے تو رب کو بھول جاتا ہے۔ تو گویا کہ دنیا دار انسان مچھر کی طرح ہے، دنیا دار انسان مچھر کی طرح ہے۔ یہ عبرت کی بات ہے کہ دنیا دار جب مصیبت میں پھنسا تو رب کو یاد کیا،
اور جب اللہ نے عیش دے دیا اس کو، تمام چیزیں دے دی، اولاد بھی دے دی، بے پناہ مال بھی دے دیا، مکان بھی دے دیا، بینک بیلنس بھی دے دیا، تو رب کو بھول گیا۔ تو گویا کہ ایک معمولی سے حقیر سے مچھر کی طرح ہے دنیا دار انسان۔ اب یہاں پر عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں دنیا سے تعلق لگانا ہی نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے رب سے ہمیں اپنے رب سے دل لگانا چاہیے۔ اس لیے کہ دنیا دار انسان کی مثال مچھر سے دی گئی ہے کہ جس طرح مچھر بھوکا رہتا ہے تو وہ زندہ رہتا ہے، اور جیسے ہی اس کا مکمل پیٹ بھر گیا تو اس کی موت کا سبب بن جاتا ہے، ویسے ہی دنیا دار انسان جب بھوکا رہتا ہے، دنیا دار انسان جب مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ رب کو یاد کرتا ہے، اور جب مصیبت اس سے ہٹا دی جاتی ہے تو وہ رب کو بھول جاتا ہے۔ دوسری خصوصیت مچھر کی یہ ہے کہ یہ چھوٹی چیزیں حق تعالیٰ کی قدرت کو بڑی چیزوں سے زیادہ ظاہر کرتی ہیں، کیونکہ چھوٹی چیزوں میں بھی وہی سارے اعضاء موجود ہوتے ہیں جو بڑی میں ہیں۔ چنانچہ مچھر میں ہاتھی کے سارے عضو موجود ہیں، مچھر کے اندر وہ تمام پارٹس موجود ہیں، سارے عضو، سارے اعضاء موجود ہیں جو ہاتھی کے اندر ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی سونڈ بھی ہے مچھر کی، بلکہ 2 پر اور زیادہ ہیں، ہاتھی سے 2 پر اور زیادہ ہیں۔ نیز انسان بڑی چیز کا اچھی طرح فوٹو کھینچ سکتا ہے، جو بڑی چیز ہوتی ہے انسان اس کا فوٹو کھینچ سکتا ہے اچھے طریقے سے، مگر مچھر وغیرہ کا صحیح فوٹو جس میں کہ اس کے سارے اعضاء موجود ہو جائیں ناممکن ہے، کھینچ ہی نہیں سکتا۔ تیسری خصوصیت یہ ہے مچھر کی کہ مچھر ہاتھی کو مار ڈالتا ہے۔ مچھر کیا ہے؟ ہاتھی کو مار ڈالتا ہے، لیکن ہاتھی مچھر کو نہیں مار سکتا۔ اور چوتھی خصوصیت مچھر کی یہ ہے، آج مچھر کا بیان اس لیے ہو رہا ہے اس لیے کہ مچھر ہی کا ذکر ہے، بعودتن کے معنی آتے ہیں مچھر کے، اس لیے مچھر ہی کا آج ذکر ہوگا آج کی اس تفسیر کے اندر۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، چوتھی خصوصیت یہ ہے مچھر کی کہ مچھر بہادر اور دلیر ہے۔ کتنا دلیر ہے؟ شیر، ہاتھی اور سانپ وغیرہ قوی جانور ہیں، مضبوط جانور ہیں، لیکن انسان سے ڈر کر جنگل میں رہتے ہیں، انسان سے اتنے ڈرتے ہیں، ہاتھی بھی، شیر بھی، سانپ بھی، کہ وہ جنگل میں رہتے ہیں۔ لیکن یہ بہادر کون؟ مچھر، انسان کے گھروں میں رہے، یہ ایسا بہادر ہے مچھر کہ یہ انسان کے گھروں میں رہتا ہے اور آواز دے کر انسان کو کاٹتا ہے، آواز دیتا ہے، وارننگ دیتا ہے کہ میں آ رہا ہوں۔ اتنا بڑا بہادر، اتنا بڑا دلیر ہے، آواز دیتا ہے، وارننگ دیتا ہے کہ میں آ رہا ہوں، اور وارننگ دے کے انسان کو کاٹتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ چاہے تو چھوٹے سے بڑا کام لے لے۔ اگر مچھر کسی بہادری شیر اور سانپ میں ہوتی تو کوئی بھی انسان زندہ نہ رہتا۔ جس طرح بہادری مچھر کے اندر ہے، اگر شیر کے اندر یہ بہادری ہوتی، یا ہاتھی کے اندر یہ بہادری ہوتی، یا سانپ کے اندر یہ بہادری ہوتی، تو کوئی بھی انسان زندہ نہیں رہتا۔ اور پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ، مچھر کی پانچویں خصوصیت کیا ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ مچھر سے عاجز ہو گئے۔ مچھر ایک ایسی قوم ہے جس سے کہ بڑے بڑے بادشاہ عاجز ہو گئے، اس کے دفع کرنے کی صدہا تدبیریں کرتے ہیں، مگر اس سے امن نہیں ملتی، ان سے سکون نہیں ملتا۔ مچھر کو دور کرنے کے، مچھر کو مارنے کی طرح طرح کی تدبیریں وہ نکالتے ہیں، لیکن مچھر کو ختم نہیں کر سکتے، اس سے سکون ان کو ملتا ہی نہ۔ نمرود جیسے جابر بادشاہ کو ایک مچھر نے اتنے جوتے لگوائے کہ اس کا خدائی کا نشہ دور ہو گیا۔ پروردگار عالم نے نمرود کو اتنا سب کچھ عطا کیا تھا کہ 800 یا 900 سال کی تو لمبی عمر عطا کی تھی۔ نمرود نے 800 سال حکومت کی تھی، 400 سال تو بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ حکومت کی تھی، اور 400 سال اس طرح ذلت و رسوائی میں اس نے حکومت کی جب اس نے اپنے آپ کو لوگوں سے خدا کہلوایا کہ میں خدا ہوں۔ جب اللہ نے اس کو اتنا سب کچھ عطا کر دیا کہ اتنی لمبی 900 سال یا 1000 سال اس کو عمر دے دی، اور 800 سال کی حکومت دے دی، اور حکومت کے ساتھ ساتھ میں دولت کی کوئی انتہا نہیں، تو وہ مغرور ہو گیا، گھمنڈی ہو گیا، اور لوگوں سے کہلوانے لگا کہ میں خدا ہوں۔
لوگ اس کو سجدہ کرنے لگے۔ جب اللہ نے یہ دیکھا کہ اس نے اپنے آپ کو خدا کہلوانا شروع کر دیا، ہم نے اس کو دولت دی، حکومت دی، سب کچھ دے دیا، 1000 سال یا 900 سال کی عمر دے دی، تو وہ مغرور ہو گیا۔ تو پروردگار عالم نے اس کو ایسا ذلیل و رسوا کیا کہ ایک مچھر کو اس کے بھیجے میں گھسیڑ دیا، ایک مچھر کو اس کے بھیجے میں گھسیڑ دیا، اور اس مچھر کی پوزیشن یہ تھی کہ وہ مچھر اس کے بھیجے کو چاٹنا شروع کر دیا۔ اب جب وہ چاٹتا تو اس کو بڑی بے چینی ہوتی، تو اس نے اپنے دربار میں لوگوں کو رکھا جو اس کی کھوپڑی پہ جوتے بجاتے تھے، دونوں طرف سے جوتے بجاتے تھے۔ تو جب وہ جوتے بجاتے تو مچھر بیٹھ جاتا تھا، جیسے ہی وہ بیٹھتا اور تو جب وہ بیٹھ جاتا تو بادشاہ کو نیند آ جاتی تھی۔ جیسے ہی بادشاہ کو نیند آئی تو وہ جوتے مارنے والے جو تھے اس کے درباری، وہ جوتے مارنے بند کر دیتے تھے کہ بادشاہ وقت کو نیند آ گئی ہے، اب چھوڑ دو۔ جیسے ہی وہ جوتے مارنے بند کرتے تو مچھر اپنا کام شروع کر دیتا، اس کے بھیجے کو چاٹنا شروع کر دیتا۔ جب بھیجا چاٹنا شروع ہوتا تو اس کو بے چینی، بے سکونی ہوتی، تو وہ پھر بیدار ہو جاتا، بے قرار ہو جاتا۔ تو اسی طرح 800 سال تک اس ذلت و رسوائی میں پروردگار عالم نے اتنی ذلت و رسوائی اسے دی کہ ایک معمولی سے مچھر نے اس کا چین اور سکون اٹھا لیا، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہ مچھر کی خصوصیت ہے کہ پروردگار عالم نے اس مچھر کے ذریعے سے نمرود جیسے جابر بادشاہ کو ایک مچھر نے اتنے جوتے لگوائے کہ اس کا خدائی کا جو نشہ تھا وہ دور ہو گیا، اور آخرکار مچھر ہی نے اس کو ہلاک کیا۔ کیسے ہلاک کیا؟ ہلاک کرنے کی روایت بیان کی جاتی ہے کہ جب وہ مچھر چاٹتا رہا، بھیجا رہا، جب تک بھیجا رہا چاٹتا رہا، اور جب بھیجا ختم ہو گیا تو مچھر کو تو غذا چاہیے، مچھر کی غذا ختم ہو گئی تو مچھر نے زور زور سے دوڑنا شروع کر دیا۔ جب زور زور سے دوڑنا شروع کر دیا تو اس نے نمرود بادشاہ نے کہا اپنے درباریوں سے کہ زور سے جوتے برساؤ میری کھوپڑی پہ۔ جب انہوں نے زور سے جوتے برسائے تو کھوپڑی کی جو ٹپلی تھی، آدھی کھوپڑی ادھر ہو گئی اور آدھی کھوپڑی ادھر ہو گئی۔ ارے جب کھوپڑی پھٹ گئی، پھٹنے کے بعد مچھر نکل کے بھاگ گیا۔ تو مچھر اتنا موٹا ہو چکا تھا کہ جیسے بھیجا ہوتا ہے، اس نے سارا بھیجا کھا لیا تھا۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، جب اس کی کھوپڑی پھٹ گئی جوتے مارنے سے تو مچھر اڑ کے بھاگ گیا اور اس کی موت ہو گئی، اس کی ہلاکت ہو گئی۔ تو آخرکار مچھر ہی نے اس کو ہلاک کیا۔ کس کو؟ نمرود بادشاہ کو، جس سے معلوم ہوا۔ اور ایک بادشاہ اور گزرا ہے کہ اس کی بھی موت مچھر سے ہی ہوئی تھی، جس کو بخت نصر کہتے ہیں، جس نے بیت المقدس کو اور بنی اسرائیلیوں کو قتل کیا تھا اور بیت المقدس کو تباہ و برباد کیا تھا، بخت نصر۔ اور وہ اتنی بڑی فوج لے کے بیت المقدس پہ اٹیک کیا تھا، حملہ آور ہوا تھا کہ اس کے پاس 6 لاکھ جھنڈے، 6 لاکھ سپہ سالار تھے، اور ہر سپہ سالار کے ماتحت بے شمار فوج تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ اس نے بنی اسرائیلیوں کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تھا، تقسیم کیا تھا۔ ایک حصے کو تو یعنی جو بنی اسرائیل کے جو بیت المقدس کے رہنے والے لوگ تھے، ایک حصے کو قتل کر ڈالا، اور ایک حصے کو اتنی ذلت و رسوائی میں رکھا کہ ان کی ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن چکی تھی، اور ایک حصے کو قید کر لیا۔ جس حصے کو قید کیا تھا لوگوں کو، ان کی تعداد روایت میں آتی ہے کہ 10 لاکھ تھی۔ اسی میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے اور حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے کہ جن کا ابھی تک بچپنا ہی تھا ان قید شدہ لوگوں میں۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، بخت نصر جو بادشاہ تھا، اس کی موت بھی اسی مچھر سے ہوئی تھی، نمرود کی موت بھی اسی مچھر سے ہوئی۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، پتہ چلا، اس سے معلوم ہوا کہ جب بڑے سے بڑا انسان ایک مچھر کی برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کے سانپ بچھو کیسے برداشت کرے گا؟ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہ آج کی یہ تفسیر تھی۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا۔ اللہ فرماتا ہے
بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرما دے، بعودتاً مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو جو ایمان لائے یعنی جو ایمان والے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ، رہے کافر وہ کہتے ہیں ایسی کہاوت میں اللہ کا کیا مقصود ہے، یعنی مچھر کی جو مثال، مچھر کی جو کہاوت پیش کی ہے رب نے، وہ کافر کہتے ہیں کہ اس سے اللہ کا مقصود کیا ہے۔ تو پروردگار عالم نے مچھر جیسی کہاوت، مچھر جیسی مثال قرآن میں ذکر فرما کر مومنوں کے ایمانوں کو مضبوط کر دیا، اور کافروں کو تذبذب میں ڈال دیا۔ وہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، بلکہ وہ گمراہ ہو گئے ان مثالوں سے، اور جو ایمان والے تھے ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگارا ہمارے اس بیان کو، اس تفسیر کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔